بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وطن واپس جو ہے وہ آ رہے ہیں، پہنچ جائیں گے آج رات تک، اور پھر وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ڈار کی واپسی کا سنتے ہی ڈالر نے بھی جو ہے وہ، کیونکہ ڈالر اور ڈار کا آپس میں بڑا میل ملاپ ہے، پیار محبت ہے، تو ڈالر نے بھی الٹی چھلانگ لگائی ہے، اور آج ڈالر جو ہے وہ 2-3 روپے جو ہے وہ سستا ہوا ہے۔ لیکن ایک اور کام بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے، 2-4 منٹ آپ کے چاہیے اس حوالے سے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے 2 مختلف قوانین میں تبدیلی کے لیے، ترامیم کے لیے جو ہے وہ اپنا تمام جو ہوم ورک ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں نہ صرف حکومت بلکہ حکومت میں شامل جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے، اور ان قوانین کی بدولت نہ صرف اسحاق ڈار کو فائدہ ہوگا بلکہ جو ہے وہ نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ بھی ہموار ہو سکے گی۔ اور جس طرح مریم نواز کہتی تھی کہ میں اپنے والد کو جیل نہیں جانے دوں گی، تو جیل جائے بغیر ان کے جو ہیں وہ معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو قوانین کا میں آپ کو بتاؤں گا ان کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے۔ پہلا قانون تو یہ اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ بنایا ہے فاروق نائک نے، کامران مرزا نے اور اعظم نذیر تارڑ نے۔ یہ تینوں قانونی ماہر ہیں، آئینی ماہر ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، سب کو بھی ان کے پتہ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، سیاسی بھی ہے، آئینی قانونی بھی ہے۔ تو ایک تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے ابھی سیشن آنے والے دنوں میں ہوں گے ان سے ان دونوں قوانین کی جو ہے وہ منظوری لی جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی جو فیصلے پر نظر ثانی کے لیے فل کورٹ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہو اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے 1 یا 2 رکنی یا وہی بینچ نہ بنے، بلکہ جو خاص طور پر سیاسی کیسز ہیں، سیاسی یا حکومتی نوعیت کے کیسز، اس میں کوئی فیصلہ آئے تو ان کیسز کو سننے کے لیے اس پر جو نظر ثانی ہے وہ نظر ثانی فل کورٹ کرے، تو فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے بینچ کی تشکیل کا اختیار ہے وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 یا 3 ججز کا ایک پینل ہو، وہ جو ہے وہ فیصلہ کرے اس حوالے سے، اور اس کے بعد پھر وہ پتہ چلے کہ تاکہ وہ پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بینچ نہ ہو۔ خاص طور پر سیاسی نوعیت کے کیسز میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بینچ کی تشکیل ہو وہ صرف چیف جسٹس نہ کریں بلکہ ان کی سربراہی میں ایک پینل تشکیل دیا جائے، وہ پینل جو ہے وہ کرے۔ اور ہائی پروفائل جو سیاسی مقدمات ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بینچ وہ کیس سنتا ہے، اسی میں اپیل چلی جاتی ہے، تو نظر ثانی کی اپیل بھی وہی چلی جاتی ہے، تو پھر جو اسی بینچ کا فیصلہ ہوتا ہے تو بہت کم، یہ ریئر مثال ہے کہ اس نے کوئی اس فیصلے کو تبدیل کیا ہو، تو سارے کی ساری جو صورتحال انہوں نے کہا کہ وہ پھر ادھر یہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے کہ انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا۔ جو فریقین ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی جہاں پہ جس بینچ نے فیصلہ دیا ہے وہی بینچ اس کو نظر ثانی سنے گا، کوئی اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، غور سے دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان معاملات کو اگر گہرائی میں جائیں، تو میں نے جس طرح کہا کہ یہ ہوم ورک سارے کا سارا اسحاق ڈار تو آج آ جائیں گے، اور احتساب عدالت میں وہ ان کی پیشی ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو وہ سرنڈر کر دیں گے، اور پھر ان کی وہاں پہ ضمانت ہوگی، پھر وہ کل حلف اٹھانے جا رہے ہیں سینیٹر کا، اور پرسوں جو ہے وہ وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری جو گیم ہے وہ آن کر کے، آن بورڈ لے کے سب لوگوں کو وہ ان کی مرضی سے آ رہے ہیں۔ خاص طور پر ظاہر ہے اسحاق ڈار پہ جس قسم کے الزامات تھے، اب اس کے اوپر تحریک انصاف بڑا شور و غوغا کر رہی ہے، لیکن جو الزامات ان کے اوپر تھے ان کے اوپر ثابت کرنا یا چلنا، وہ کیسز ابھی چل رہے ہیں، ان کی جائیداد بھی روکی گئی، ضبط کی گئی، اس کے اوپر بھی وہ چلا گیا سارا۔ ابھی ساری کی ساری جو چیزیں چل رہی ہیں ان چیزوں کو دیکھا جانا بہت ضروری اس وجہ سے ہے کہ اسحاق ڈار کے بقول ان کو انصاف نہیں ملا۔ اسحاق ڈار نے پیشکش کی تھی کہ وہ آن لائن حلف اٹھا لیتے ہیں، ویڈیو کال کے ذریعے اٹھا لیتے، لیکن چیئرمین صادق سنجرانی نہیں مانے تھے۔ اب وہ خود آ رہے ہیں، اور ان کا آنے کا جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے پھر نواز شریف بھی آئیں گے، اور یہ جو 2 قوانین ہیں جب یہ قوانین پارلیمنٹ سے منظور ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آسانی ہوگی ان دونوں قوانین کے ہوتے ہوئے حکومت کو نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے بھی نظر ثانی کا جس طرح ایک بینچ بن رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں، اور یہ سارا یہ بھی ہوگا کیونکہ نیب کے خلاف جو قانون ہے، جو نیب کے حوالے سے جو قانون ہے تحریک انصاف نے
उस तरमीमी कानून को चैलेंज कर रखा है। तो अभी उसके ऊपर भी फैसले का है, हुकूमत फैसले की मुंतज़र है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। जैसे ही ये फ़ैसला आएगा तो उसके बाद ये फिर ये जो दोनों मैंने आपको कवानीन बताए हैं ये पार्लियामेंट में पेश कर दिए जाएंगे, उनको मंजूर कराया जाएगा ताकि जो इसहाक डार और नवाज शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात में रिलीफ है वो हासिल किया जा सके। अपना ख्याल रखें क्योंकि आने वाले दिन बड़े अहम है। सियासत के हवाले से एक अहम तकर्री होनी है, उसके बाद कुछ लोगों की रिटायरमेंट भी है। ये सारे के सारे मामलात जो हैं ये सितंबर के जाते जाते और फिर अक्टूबर में तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो आप देखिएगा कि चीज़ें उल्ट पलट भी हो सकती हैं, सीधी भी हो सकती हैं। देखते रहिए न्यूज़ टू यू।